بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ فصل فی ان الصورۃ الجسمیہ لا تتجرد عن الحیولہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اثیریہ میں ہے۔ فن اول میں ان احکامات کو بیان کر رہے تھے کہ جو احکامات مطلق جسم طبیعی کے لیے ہے۔ فصل اول میں جزء لا یتجزا کا بطلان ثابت ہوا۔ فصل ثانی میں حیولہ کو ثابت کیا۔ اب فصل سوم میں اس نقطے کو ثابت کر رہے ہیں کہ مادہ اور صورت جسمیہ کا آپس میں کیا ارتباط ہے۔ انشاءاللہ اس تیسری اور چوتھی فصل میں مادے اور صورت کے مابین جو تلازم ہے اس کو ثابت کریں گے، یعنی صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ یہ ابھی فصل سوم میں ہم بیان کریں گے، اور فصل چہارم میں بیان کریں گے کہ حیولہ صورت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان دونوں فصول کے اندر اس نقطے کو بیان کیا جائے گا کہ دونوں آپس میں تلازم رکھتے ہیں، یعنی اس عالم میں جہاں پر بھی صورت جسمیہ ہے وہ مادے کے ساتھ ہوگی، اور اس عالم میں جہاں پر بھی مادہ ہوگا وہ صورت جسمیہ کے ساتھ ہوگا۔ نہ صورت جسمیہ مادہ اولا کے بغیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی مادہ صورت کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ان دو فصول کے اندر ان دونوں کے تلازم کو بیان کریں گے۔ اچھا، صاحب ہدایہ اثیریہ کے بیان کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا اس مسئلے کا ایک سادہ سا اور عمومی بیان آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس سادے بیان کے ذریعے سے بھی اس تلازم کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ اتنے فنی اور پیچیدہ بیان کو ذکر کیا جائے، لیکن بہرحال ہم کیونکہ ہدایہ اثیریہ پڑھ رہے ہیں لہذا صاحب ہدایہ کے بیان کو بھی ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایک سادہ سا بیان سنیں کہ صورت مادے کے بغیر نہیں ہو سکتی اور مادہ صورت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پہلے آپ یہ بیان سنیں کہ حیولہ مادہ صورت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو ہم انشاءاللہ چوتھی فصل میں پڑھیں گے۔ سادہ سا بیان یہ ہے کہ آپ نے حیولہ کی تعریف کیا کی تھی، آپ نے مادہ اولا کی حقیقت کیا بیان کی تھی۔ آپ نے کہا تھا مادہ اولا یا حیولہ قوہ محض کو کہا جاتا ہے، قابلیت محض کو کہا جاتا ہے۔ قوہ محض اور قابلیت محض ایک وجود ضعیف ہے۔ اگر بعض اساتید کی تعبیر کو استعمال کروں تو مادہ ایک ایسا امر ہے جو بے رنگ ہے۔ اس مادہ اولا کی کوئی فعلیت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ فقط قوہ محض ہے۔ قوہ محض کے علاوہ اس کی کوئی فعلیت نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ جو قوہ محض ہے، قابلیت محض ہے، یہ قابلیت محض جداگانہ طریقے سے تو موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ قوہ محض، قابلیت محض حتماً کسی نہ کسی فعلیت کے سائے میں ہوگی، اور وہ فعلیت صورت جسمیہ ہے۔ پس یہ جو مادہ اولا ہے، یہ مادہ اولا اور حیولہ ایک قابلیت محض ہے، فعلیت محض ہے،
اور اس فعلیت اس قوہ محض کے لیے ضروری ہے کہ ایک فعلیت ہونی چاہیے، اور وہ فعلیت صورت ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر تمہارا دل چاہے تو ایسے بھی کہہ سکتے ہو، کائنات میں جو بھی موجود ہے وہ مساوی کے فعلیت ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہو سکتا جو فعلیت کے بغیر ہو۔ اصلاً موجودیت یعنی فعلیت۔ اب یہ اور بات ہے کہ یا موجود کی فعلیت بالذات ہوگی یا موجود کی فعلیت بالعرض ہوگی۔ اگر موجود کی فعلیت بالذات ہو تو اس کو آپ صورت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور اگر موجود کی فعلیت بالعرض ہو یعنی دوسری فعلیت کے سائے میں ہو تو آپ اس کو مادہ اولا کہتے ہیں، حیولا کہتے ہیں۔ یہ انتہائی سادہ اور بالکل رواں بیان کہ حیولا کیونکہ قوہ محض ہے، قوہ محض کے لیے فعلیت چاہیے، اور وہ فعلیت صورت کے ذریعے سے تامین ہوتی ہے۔ یہ بیان ہو گیا کہ مادے کے لیے صورت کی ضرورت ہے۔ اچھا، صورت کے لیے مادے کی ضرورت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ اس عالم کے اندر جتنے بھی اجسام دیکھتے ہیں، یہ اجسام قابل تحول ہے، ان میں تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، تبدیلی مختلف صور کو قبول کرنے کے لحاظ سے بھی آ سکتی ہے، اور تبدیلی مختلف اعراض کو قبول کرنے کے لحاظ سے بھی آ سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ جسم اٹھا لیں، اس جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، یا اعراض کے لحاظ سے یا دوسری صورت کو قبول کرنے کے لحاظ سے۔ اچھا، اب اگر صورت محض مادے کے بغیر ہو تو جو دوسرے تحولات ہیں ان تحولات کو کون سی چیز قبول کرے گی؟ مثلا آپ دیکھیں، ایک صورت جسمیہ ہے، خوب مثلا ایک جگہ پر موجود ہے، پھر بعد میں اپنے مکان کو تبدیل کرے، یا اپنے مقدار میں تبدیلی کرے، یا اپنے کیف میں تبدیلی کرے، جتنے بھی اعراض ہیں ان کے اندر تبدیلی آئے، یا اصلاً صور کے اندر تبدیلی آئے۔ پانی مثلا بخار بنتا ہے، بخار مثلا فرض کرے ہوا بنتا ہے، یا کوئی اور صورت قبول کرتا ہے۔ یہ جو مختلف صورتوں کو یہ صورت قبول کر رہی ہے، یہ جسم قبول کر رہا ہے، تو ان مختلف صور کو کون سی چیز قبول کر رہی ہے؟ اگر آپ کہیں صورت جسمیہ قبول کر رہی ہے، صورت جسمیہ تو خود فعلیت ہے، ایک فعلیت تو دوسری فعلیت کو قبول نہیں کرے گی۔ حتماً اس دوسری صورت کو قبول کرنے کے لیے جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو بعد والی صورتوں کو یا اعراض کو قبول کرے، اور وہ چیز کیا ہے؟ مادہ ہے اور حیولہ ہے۔ روشن ہوا مطلب کہ صورت کے اندر مادے کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک لفظ کے اندر ہر جسم قابل تحول ہے۔ سوال، اگر صورت کے اندر مادہ یعنی حیولہ نہ ہو تو ان تبدیلیوں کو کون سی چیز قبول کرے گی؟ کیونکہ یہ صورت تو قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خود فعلیت ہے۔ ایک فعلیت دوسری فعلیت کو قبول نہیں کرے گی، بلکہ اس فعلیت کے ساتھ حتماً ایک اور چیز ہے جو قوہ محض ہے، وہ ہے جو در حقیقت بعد والی صورتوں کو قبول کرتی ہے یا بعد والے اعراض کو قبول کرتی ہے، اور وہ چیز مادہ اولا ہے، حیولہ ہے۔ یہ آسان سا بیان دونوں کے تلازم کے لیے کہ مادے کے لیے صورت کی ضرورت ہے اور صورت کے لیے مادے کی ضرورت ہے، یہ آسان سا بیان ہے۔ انشاءاللہ ایک اور مسئلہ آگے آنے والا ہے، وہاں پر اور زیادہ تفصیل سے مادے اور صورت کے رشتے کو بیان کیا جائے گا۔ وہ بیان آئے گا اس نقطے کے بارے میں کہ نہ فقط یہ کہ دونوں میں تلازم ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مادہ صورت کا محتاج ہے، صورت مادے کی محتاج ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر اور زیادہ اچھے طریقے سے مطلب روشن ہوگا۔ صاحب کتاب ہدایہ نے صور نوعیہ کے بعد ہدایت ان کے عنوان سے اس مطلب کو ذکر کیا ہے، تو ہم بھی وہاں پر اس کی توضیح زیادہ دیں گے، وہاں پر اور اچھے طریقے سے آپ کے لیے مطلب روشن ہوگا کہ مادے اور صورت کا رشتہ آپس میں کیا ہے۔ خلاصہ کلام،
مادے اور صورت کے اندر تلازم پایا جاتا ہے۔ یہ تیسری اور چوتھی فصل کا مطلب ہے، لیکن یہ ہم نے سادہ سی زبان میں بیان کیا، اگرچہ زبان سادہ تھی لیکن مطلب برہانی تھا۔ اسی مطلب کو صاحب ہدایہ نے ایک فنی بیان کے ذریعے سے، کہ جو معمولاً کتب مشاء کے اندر ہم دیکھتے ہیں، معمولاً جو ان کے فنی بیانات ہوتے ہیں، اس فنی بیان کے ذریعے سے ذکر کرتے ہیں۔ مطلب اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں عبارت کے اندر آپ کو لیتا ہوا چلوں گا اور مطلب کو آہستہ آہستہ بیان کرتا جاؤں گا۔ فرماتے فصل فی ان صورت الجسمیہ لا تتجرد عن الحیولہ۔ فرماتے تیسری فصل اس نقطے کے بارے میں ہے، اس مطلب کے بارے میں ہے کہ صورت جسمیہ حیولہ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ کیوں خالی نہیں ہو سکتی؟ کیا دلیل ہے؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّهَا لو وجدت بذاتها بدون حلولها في الحیولہ فإما أن تكون متناہیة أو غیر متناہیة۔ فرماتے اس لیے کہ یہ صورت جسمیہ اگر بذات خود پائی جائے اور حیولہ کے اندر حلول کرنے کے بغیر ہو، یعنی لِأَنَّهَا لو وجدت بذاتها بدون حلولها فی الحیولہ، اگر صورت جسمیہ بذات ہی پائی جائے بغیر اس کے کہ اس صورت جسمیہ نے حیولہ کے اندر حلول کیا ہوا ہو، تو دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں صورت جسمیہ اگر حیولہ کے بغیر ہو تو دو حالتوں سے خالی نہیں۔ فَإِمَّا أَن تَكُونَ مُتَنَاہِيَةً أَوْ غَيْرَ مُتَنَاہِيَةٍ، تو وہ صورت جسمیہ یا تو متناہی ہوگی یعنی محدود ہوگی، اس کے کنارے ہوں گے، او غیر متناہیۃ، یا وہ صورت جسمیہ لامحدود ہوگی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا۔ دو حالتوں سے خالی نہیں، اور یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ دونوں صورتیں باطل ہیں کہ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر متناہی موجود ہو یا غیر متناہی موجود ہو۔ حیولہ کے بغیر صورت جسمانی یا محدود یا لامحدود ناممکن ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہر ایک شک کے بارے میں برہان کو قائم کرتے۔ فرماتے لا سبیل الی الثانی، صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر لامحدود موجود ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ اچھا، یہاں سے وہ مسئلہ بھی ضمناً روشن ہو جاتا ہے کہ بعض کتابوں کے اندر اس مسئلے کو مستقلاً ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس ہدایہ اسیریہ کے اندر اسی برہان کے ضمن میں وہ مطلب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابعاد عالم جسمانی متناہی ہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ایسا جسم نہیں ہے کہ جو لامحدود ہو۔ ابعاد جسمانی، عالم جسمانی میں کوئی بھی ایسا جسم نہیں ہے کہ جو لامحدود ہو، یہ محال ہے۔ اس کے اوپر مختلف دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے کہ من جملہ ان دلائل میں سے ایک مشہور و معروف برہان سلمی ہے جو یہاں پر مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو دوسری جگہوں پر مستقل طریقے سے مسئلہ ذکر ہوتا ہے، اس مسئلے کو صاحب ہدایہ یہاں پر اسی بحث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ کیا بحث ہے؟ بحث یہ ہے کہ صورت جسمانیہ حیولہ کے بغیر لامحدود ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جتنے بھی اجسام ہیں وہ سارے کے سارے محدود ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی جسم غیر متناہی نہیں ہے، تمام اجسام متناہی ہیں، لامحدود جسم ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر
جس میں لامحدود ہمارے پاس ہو تو محال لازم آئے گا، کہ یہاں پر برہان سلمی کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، برہان سلمی کا خلاصہ یہ ہے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، نردبان کو۔ یہاں پر یہ جو برہان قائم کیا جا رہا ہے سلم یعنی سیڑھی کی شکل میں، نردبان کی شکل میں۔ البتہ یہ سیڑھی اور نردبان اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک مبدأ واحد فرض کریں، ایک ابتدائی نقطہ فرض کریں، اس ابتدائی نقطے سے دو خطوط کو نکالیں، یعنی دو خط نکالیں۔ البتہ وہ دونوں خط مثلث یعنی ٹرینگل کے دو ساقوں کی طرح ہو۔ جو ٹرینگل آپ بناتے ہیں نا، تین لکیریں بناتے ہیں، جو دو ساقے مثلث ہیں، دو ایسے سمجھیں کہ پائے ہیں مثلث کے، ان دو پایوں کی طرح آپ اس مبدأ واحد سے دو خطوط نکالیں۔ یعنی یہ جو آپ کی دو انگلیاں ہیں نا، ایک درمیانی انگلی اور ایک یہ جو اس کے بغل میں چھوٹی انگلی ہے کہ جس کو مثلا سبابہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے بعض معاشروں کے اندر اس کو مثلا تشہد والی انگلی بھی کہتے ہیں، ان دونوں کو آپ کھولیں، ایسے جیسے کھولتے ہیں نا، بالکل ایسے ترچھے طریقے سے دونوں انگلیاں کھلتی ہیں۔ تو آپ ایک نقطہ واحد سے ایسی دو ہلکی سی ترچھی لکیریں کھینچیں کہ ان کو کہا جاتا ہے ساقہ مثلثن، ایک ٹرینگل کے دو پہیے، جو جیسے تکون کے دو پہیے ہوتے ہیں نا، دو ساق ہوتے ہیں، اس طریقے سے آپ نکالیں۔ اچھا، مبدأ واحد سے آپ مثلث کے ساقین کی طرح، دو ساق کی طرح دو لکیریں نکالیں۔ اچھا، ان کو آپ بڑھاتے جائیں، خوب بڑھاتے جائیں اور لامحدود طریقے سے ان کو بڑھاتے جائیں۔ خوب یہ جیسے دونوں لکیریں بڑھتی جائیں گی، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، بعد ہے، وہ بھی بڑھتا جائے گا۔ جس طریقے سے یہ دونوں ساق لامحدود طریقے سے بڑھتی جائیں گی تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ بھی لامحدود ہوتا جائے گا۔ اچھا، بس اگر ایک جسم لامحدود ہو تو آپ ایک نقطہ واحد سے، اس کے نقطہ واحد سے اس طریقے سے مثلث کے دو ساقوں کی طرح دو لکیریں کھینچ سکتے ہیں اور ان دونوں کو لامحدود طریقے سے بڑھاتے جائیں۔ خود کیونکہ جس طریقے سے جسم لامحدود ہے، آپ ان کو بھی کہیں کہ یہ بھی دونوں لامحدود ہے۔ اچھا، یہ دونوں لامحدود طریقے سے بڑھاتے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ہلکی سی ترچھی لکیریں ہیں نا، تو اب یہ جیسے لامحدود طریقے سے بڑھتی جائیں گی تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا جائے گا وہ فاصلہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر یہ دونوں ساق لامحدود ہیں تو ان کے درمیان جو فاصلہ آئے گا وہ بھی لامحدود ہوگا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ان دو لکیروں کے درمیان ایک بعد لامحدود ہونا چاہیے، ان کے درمیان لامحدود فاصلہ ہونا چاہیے، در حالی کہ وہ جو بعد لامحدود ہے ان دو لکیروں کے درمیان محصور ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک شے کہ جو لامحدود ہو وہ حاصرین میں محصور نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آیا برہان؟ کہ برہان سلمی اگر ہمارے سامنے ہوتے اور ہم لکیر بنا کر آپ کو دکھاتے تو بالکل آسانی سے 2 منٹ میں آپ سمجھ جاتے۔ ابھی بھی بہرحال اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے، کاغذ ہے، تو اس پر ایسے آپ ایک نقطہ بنائیں اور اس نقطے سے 2 لکیریں بنائیں، مثلث کے 2 ساقوں کی طرح، 2 پہیوں کی طرح آپ 2 لکیریں بنائیں کہ جو تھوڑی ہلکی سی ترچھی ہوں۔ جیسے جیسے ان لکیروں کو بڑھاتے جائیں ان کا فاصلہ بھی بڑھتا جائے۔ اچھا، جیسے جیسے ان کے درمیان فاصلہ بڑھاتے جائیں گے نا، اب آپ کیا کریں، ان دونوں لکیروں کے درمیان جیسے سیڑھی کے
زینے ہوتے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ آپ کیا کریں، وہ ہلکی سی لکیریں بناتے جائیں، جیسے سیڑھی کے زینے ہوتے، ایسے بناتے جائیں گے بناتے جائیں گے بناتے جائیں گے، کیونکہ یہ لکیریں دونوں خطوط لامحدود ہیں، تو درمیان میں جو آپ وہ سیڑھی کی طرح لکیر بنا رہے، سیڑھی کے اس زینے کی طرح لکیر بنا رہے ہیں، بالآخر کسی ایک مورد میں جا کر آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ وہ جو درمیانی سیڑھی کی طرح آپ لکیر بنا رہے ہیں، وہ جو اس فاصلے کو طے کر رہی ہے اس کو لامحدود ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں جب غیر متناہی ہے تو درمیانے والا فاصلہ بھی کیا ہونا چاہیے، لامحدود ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر وہ لامحدود ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس ایک تالیہ فاسد لازم آتا ہے۔ وہ تالیہ فاسد لازم یہ آ رہا ہے کہ دو حاصرین کے درمیان، یعنی دو چیزیں ایک کو گھیرے ہوئے ہیں، ان حاصرین کے درمیان ایک بعد غیر متناہی محصور ہو جائے، اور حالانکہ یہ غلط ہے۔ جیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان محصور ہے یعنی محدود ہے، اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لامتناہی ہے، غیر محدود ہے، یعنی ہم متناہی ہو ہم غیر متناہی ہو، اب یہ دیکھیں تناقض ہے۔ بس یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی جسم لامحدود نہیں ہے، اگر لامحدود ہوگا تو یہ تالیہ فاسد لازم آئے گا۔ دیکھیں عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ فصل فی ان صورت الجسمیہ لا تتجرد عن الہیولہ، فرماتے ہیں کہ صورت جسمیہ ہیولہ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہا لو وجدت بذاتہا بدون حلولہا فی الحیولہ، تو دو صورتوں سے خالی نہیں، اما ان تکون متناہیتا او غیر متناہیتا، یا وہ صورت جسمیہ متناہی ہوگی یا غیر متناہی ہوگی۔ والتالی بشقیہ باطل فالمقدم مثلہ، تالی اپنی دونوں شقوں کے ساتھ باطل ہے، پس مقدم بھی باطل ہو جائے گا۔ لا سبیل الی الثانی، حالانکہ ان دونوں شقوں کے بطلان کو بیان کرتے، اما دوسرے کی طرف کوئی راہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک صورت جسمیہ ہو جو لامحدود ہو، اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الاجسام کلها متناہیۃ، اس لیے کہ جتنے بھی اجسام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ متناہی ہے، محدود ہے۔ کیوں محدود ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَإِلَّا، اگر اجسام متناہی نہ ہوتے، وَإِلَّا یعنی اگر اجسام متناہی نہ ہوتے تو لَأَمْكَنَ أَن يَخْرُجَ مِن مَبْدَإٍ وَاحِدٍ امتدادان علی نسق واحد کأنہما ساقا مثلث، وَإِلَّا ممکن ہوگا کہ ایک مبدأ واحد سے ایک ہی طریقے کے دو امتداد نکلے، وہ دو امتداد گویا کے مثلث کے دو ساق ہیں۔ فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ کان البعد بینہما ازید، جیسے جیسے یہ ساقین بڑھتے جائیں گے تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا۔ فلو امتد الی غیر النہایہ، اگر یہ دونوں ساق یا دونوں امتداد غیر متناہی ہو جائے تو لَأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ غَيْرُ مُتَنَاهٍ، تو ممکن ہو جائے گا ان دونوں ساقوں کے درمیان بعد غیر متناہی، جبکہ مَعَ كَوْنِهِ مَحْصُورًا بَيْنَ حَاصِرَيْنِ، ساتھ اس کے کہ وہ بعد غیر متناہی محصور ہے دو دیواروں کے درمیان، دو حاصروں کے درمیان، اور نہیں ہو سکتا کہ ایک شیء لامحدود محصور ہو دو حاصروں کے درمیان۔ ھذا خلف، یہ خلاف فرض ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پس صورت غیر متناہی ہو یہ محال ہے۔ اچھا، آ جائے اگر وہ صورت جو ہیولہ کے بغیر ہے وہ صورت متناہی ہو، فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہیولہ کے بغیر ایک صورت متناہی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے
کہ جب وہ صورت متناہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حد واحد نے یا حدود متعددہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. اگر حد واحد نے یا حدود جو ہے وہ کیا ہے یا جو ہے وہ چند حدود نے جو اس کا احاطہ کیا ہوا ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ متشکل ہو جائے گی. یعنی انشاءاللہ شکل کے بارے میں ابھی ہم چند دنوں کے بعد جو بحث پڑھیں گے، جو بھی جسم محدود ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اس کی حد واحد ہے، جیسے کرے کے اندر حد واحد ہے، اس حد واحد کے احاطے سے ایک شکل بن رہی ہے، کرے کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہی، یا حدود متعددہ ہے جیسے ٹرینگل کے اندر آپ دیکھتے ہیں خوب 3 حدود ہیں، ان کے احاطے سے کیا ہے ایک شکل بن رہی ہے جو ٹرینگل اور مثلث کی شکل میں آ رہی ہے، یا مربع کی شکل میں، یا مکعب کی شکل میں، یا مخروط کی شکل میں، یا جو مختلف اشکال ہے. تو بس جہاں پر بھی ایک شے محدود ہوگی تو اس کی شکل بنے گی. اچھا، جب اس کی شکل بنتی ہے تو اب ہم سوال کرتے ہیں، یہ جو شکل بنی ہے جسم کی، کیونکہ جسم متناہی ہے، محدود ہے، تو بس اس کی ایک شکل ہوگی. اچھا، اب ہم سوال کریں وہ جو اس کی شکل ہے وہ شکل کہاں سے آئی ہے؟ آیا اس شکل کا تقاضا صورت جسمیہ ذاتن کر رہی ہے یا اس شکل کا تقاضا صورت جسمیہ ذاتن نہیں کر رہی؟ ان دونوں صورتوں میں پھر تالیہ فاسد لازم آ رہا ہے. دیکھیں عبارت کو، مشکل نہیں ہے، وقت گزر گیا ہے لہذا عبارت کی طرف چل رہا ہوں. فرماتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اما اس نقطے کا بیان کہ کوئی راستہ نہیں ہے قسم اول کی طرف، یعنی صورت جسمیہ منہا ان الحیولا محدود اور متناہی، اس کی طرف بھی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً، وہ اس وجہ سے کہ اگر وہ صورت متناہی اور محدود ہوگی تو لَأَحَاطَ بِهَا حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حُدُودٌ، اگر وہ متناہی ہے تو یا حد واحد نے اس کا احاطہ کیا ہے اگر کرے کی شکل میں، او حدود، یا اگر کرے کی شکل میں نہیں ہے بلکہ دوسری شکل میں جیسے مثلث وغیرہ ہے تو پھر حدود مختلفہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَكُونُ مُتَشَكِّلَةً، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صورت جسمیہ متشکل ہوگی، شکل ہوگی اس کی. کیوں بھائی اس کی شکل ہوگی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ شکل کی تعریف ہی یہی ہے، لِأَنَّ الشَّكْلَ هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ من احاطت الحد الواحد او الحدود بالمقدار. فرماتے ہیں اس لیے کہ شکل اس ہیئت کو کہتے ہیں کہ جو حاصل ہوتی ہے حد واحد یا حدود کے احاطے سے. اگر ایک مقدار کے ذریعے سے حد واحد یا حدود احاطہ کر لیں تو جو اس کی ہیئت حاصل ہوگی اس کو ہم شکل کہیں گے. کہ بہرحال شکل کے بارے میں عرض کیا کہ بعد میں ایک بحث بھی آنے والی ہے، وہاں پر تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے. خوب، پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر صورت جسمیہ متناہی ہوگی تو اس کی شکل ہوگی. فَذَاكَ الشَّكْلُ اِمَّا أَن يَكُونَ لِلْجِسْمِيَّةِ لِذَاتِهَا، یا تو وہ شکل جسمیت کے لیے ہے کیونکہ صورت جسمیت کا ذاتاً تقاضا یہی شکل ہے، یا تو ایسے ہوگا کہ وہ محال ہو. یہ محال ہے کہ صورت جسمیہ لذات ہی ایک شکل کا تقاضا کرے، یہ محال ہے. کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں تمام اجسام کو ایک ہی صورت میں ہونا چاہیے. جب صورت جسمیہ کا ذاتاً تقاضا ایک شکل خاص ہے تو پھر تمام اجسام کو اسی شکل پر ہونا چاہیے، درحالے کی اس طریقے سے نہیں ہے. وَإِلَّا اگر صورت جسمیہ ذاتاً اس شکل کا تقاضا کرے
تو لکانت الاجسام کلھا متشکلۃ بشکل واحد، تو پھر ہو جائیں گے سارے کے سارے اجسام شکل واحد کی صورت میں متشکل. پس اس شکل کو جسم یا صورت جسمیہ ذاتاً تقاضا نہیں کر سکتی. اچھا، دوسرا احتمال ہے کہ ذاتاً صورت جسمیہ اس شکل کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ صورت جسمیہ کا ایک لازمہ ہے جو لازمہ اس صورت کا تقاضا کرتا ہے. بھائی ایسے بھی ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں یہ بھی محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوازم مشے ایک شے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو اس صورت میں بھی وہی پہلے والا تالی فاسد لازم آئے گا، یعنی تمام اجسام کو ایک ہی صورت میں ہونا چاہیے. او اس اما کا جواب ہے فذالک الشکل اما کذا او بسبب لازم للجسمیہ، یا نہ اس شکل کا تقاضا کہاں سے ہو رہا ہے، وہ شکل کہاں سے آ رہی ہے، اس لازمے کے سبب سے ہے کہ جو لازمہ جسمیت کا ہے. صورت جسمیت کا جو لازمہ ہے اس لازمے کی وجہ سے وہ شکل ہے. وَهُوَ أَيْضًا مُحَالٌ لِمَا مَرَّ، اور یہ بھی محال ہے عیناً اسی وجہ سے جو اوپر ذکر کیا. اوپر کیا ذکر کیا؟ لَكَانَتِ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُتَشَكِّلَةً بِشَكْلٍ وَاحِدٍ. اگر اس لازمے کی وجہ سے یہ شکل ہوتی تو پھر بھی کیونکہ لوازم شے ایک شے سے جدا نہیں ہوتے تو پھر بھی جسم تمام جتنے بھی اجسام ہیں ان کو ایک ہی شکل میں ہونا چاہیے تھا. درالی کے ایسے نہیں ہے. خب یہ دو صورتیں ہو گئی. فذالک شکل، یا تو جسم کا ذاتاً تقاضا ہے یا لازمہ صورت جسمیت کا تقاضا ہے، یا نہ او بسبب عارض لہا، یا نہ آغا عرضی مفارق کا تقاضا ہے. دیکھیں منطق کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ جو محمولات ایک شے پر حمل ہوتے ہیں ایک لحاظ سے ان کی دو قسمیں، یا ذات کے اندر داخل ہیں یا ذات سے خارج ہے. اگر ذات کے اندر داخل ہیں تو یا جنس ہے یا فصل ہے، اور اگر ذات سے خارج ہے تو اس کی دو قسمیں، یا وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے یا اس سے جدا ہو سکتے. اگر اس سے جدا نہیں ہو سکتے تو اس کو لازمہ کہا جاتا ہے، اور اگر جدا ہو سکتا ہو تو اس کو عرضی مفارق کہتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ یا آپ کہیں کہ وہ شکل ہے بسبب عارض لہا، یعنی بسبب عارض، نیچے لکھ دیں مفارق، عرضی مفارق کی وجہ سے، لا یعنی اس صورت جسمیہ کی. ایک عرضی مفارق ہے اس صورت جسمیہ پر، اس عرضی مفارق کی وجہ سے وہ شکل اس جسم پر آئے. فرماتے ہیں وَهُوَ أَيْضًا مُحَالٌ. خوب اگر عرضی مفارق کی وجہ سے ہو تو یہ بھی محال ہے. بھیا کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ عرضی مفارق تو ایک شے سے جدا ہو سکتی ہے. خوب اگر وہ عرضی مفارق اس جسم سے جدا ہو جائے گی تو قہراً اس جسم سے وہ شکل بھی چلی جائے گی، کیونکہ وہ شکل اس عرضی مفارق کی وجہ سے ہے، اور عرضی مفارق ممکن الزوال ہے. اگر وہ عرضی مفارق زائل ہو گئی تو وہ شکل بھی زائل ہو جائے گی. اچھا اگر وہ شکل زائل ہو جائے گی، بھائی جسم تو محدود ہے، قطعاً اس کے اوپر پھر ایک اور شکل آ جائے گی. اگر اس کے اوپر ایک اور شکل آ جائے گی تو پتہ ہے اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنے اتصال کو ختم کر دیا اور انفصال کی شکل آ گئی، یعنی ایک کو چھوڑ دیا دوسری صورت کو قبول کیا. اگر وہاں پر انفصال آ رہا ہے تو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جہاں پر بھی اتصال کے بعد انفصال آتا ہے وہ چیز مادے یعنی حیولہ اور صورت سے مرکب ہونی چاہیے. وگرنہ اگر ایک اتصال میں انفصال آئے اور وہاں پر مادہ اولا نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اتصال اور انفصال دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائے. اتصال اور انفصال کا ایک جگہ پر جمع ہونا یعنی اجتماع متقابلین. وہی جو اس بات حیولہ کی صورت میں ہم نے بیان کیا تھا وہی مطلب یہاں پر آ جائے گا. فرماتے او بسببن یا او بسبب عارض لہا، یا عارض کے سبب، یا او بسببن کہ جو سبب کیا ہے عارض لہا یعنی عارض مفارق لہا. وَهُوَ أَيْضًا مُحَالٌ. فرماتے ہیں یہ بھی محال ہے.
کیوں؟ وَإِلَّا اگر یہ محال نہ ہوتا تو لَأَمْكَنَ زَوَالُهُ تو ممکن ہوتا اس عرضی مفارق کا زائل ہونا۔ اچھا اگر اس عرضی مفارق کا زائل ہونا ممکن ہوتا تو کیا ہوتا؟ فَأَمْكَنَ أَن تَتَشَكَّلَ صُورَتُ بِشَكْلٍ آخر، الصورتوں سے مراد وہی صورت جسمیہ ہے، تو پھر ممکن ہو جائے گا اس صورت جسمیہ کے لیے ایک اور شکل کو اختیار کرنا۔ خب جب پہلی صورت چلی گئی، اس صورت جسمیہ سے جب پہلی شکل چلی گئی، کیونکہ وہ عرضی مفارق کی وجہ سے تھی، عرضی مفارق چلی گئی تو وہ شکل چلی گئی، وہ شکل چلی گئی تو اب قطعاً اس صورت جسمیہ پر ایک اور شکل آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدود ہے، متناہی ہے، اور ہر متناہی کے لیے شکل کی ضرورت ہے۔ خوب بھائی دوسری شکل آ جائے کیا بنتا ہے؟ فرماتے ہیں فَتَكُونُ قَابِلَةً لِلْإِنفِصَالِ، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ صورت یعنی صورت جسمیہ قابل انفصال ہوگی۔ خوب قابل انفصال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا يَقْبِلُ الْإِنفِصَالَ فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَيُولَى وَالصُّورَى، اور ہم اس بات حیولہ کی فصل میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہر وہ شے جو قابل انفصال ہے وہ مرکب ہوگی حیولہ اور صورت سے۔ خوب فَتَكُونُ الصُّورَةُ الْعَارِيَةُ عَنِ الْحَيُولَى مُقَارِنَةً لَهَا، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ صورت جو حیولہ سے خالی تھی وہ حیولہ کے ساتھ مقترن ہو جائے۔ ہادہ خلفون، یہ تو خلاف فرض ہے۔ فرض یہ تھا کہ وہ صورت حیولہ سے خالی ہے، اور اس صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حیولہ کے ساتھ ہے۔ خب یہ تو خلاف فرض ہے۔ نتیجتاً پس صورت مجرد عن الحیولہ اگر متناہی ہو تو بھی محال لازم آتا ہے۔ خلاصہ کلام فتحصل، تمام بحث کا خلاصہ ایسے ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اگر صورت جسمیہ حیولہ سے خالی ہو تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ صورت غیر متناہی ہوگی یا متناہی ہوگی۔ وہ صورت غیر متناہی ہو یہ محال ہے برہان سلمی کی وجہ سے، اور اگر وہ صورت متناہی ہو تو قطعاً اس کے لیے شکل ہوگی۔ وہ جو اس کی شکل ہے اس شکل کی تین میں سے کوئی ایک علت ہوگی، یا صورت جسمیہ ذاتاً اس شے کا تقاضا کر رہی ہے، یا اس صورت جسمیہ کا لازمہ اس شکل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں تو باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صورت جسمیہ ذاتاً اس شکل کا تقاضا کرے یا صورت جسمیہ کا لازمہ اس شکل کا تقاضا کرے تو پھر نتیجتاً تمام اجسام کو شکل واحد کی صورت میں ہونا چاہیے، درحالی کہ تمام اجسام شکل واحد کی صورت میں نہیں ہے، لہذا یہ دو صورتیں تو باطل ہو گئے۔ یا آپ کہیں کہ اس شکل کا تقاضا عرضی مفارق کر رہی ہے، تو ہم کہیں کہ اگر وہ عرضی مفارق ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ عرضی مفارق قابل زوال ہے۔ خب اگر وہ عرضی مفارق زائل ہو گئی تو قطعاً وہ شکل بھی زائل ہو جائے گی، اگر وہ شکل زائل ہو جائے گی تو پھر اس صورت جسمیہ پر دوسری شکل آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محدود ہے، متناہی ہے، قطعاً اس پر دوسری شکل آئے گی۔ اچھا اگر اس پر دوسری شکل آ گئی یعنی اس کا مقصد یہ ہوگا وہ صورت جسمیہ قابل انفصال ہے، اور ہم اس بات حیولہ کی فصل میں ذکر کر چکے ہیں کہ ہر وہ شے جو قابل انفصال ہے وہ مرکب ہوگی مادے اور صورت سے، درحالی کہ آپ نے فرض کیا تھا کہ یہ صورت مجرد عن الحیولہ ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہ، وہ صورت کیا ہے؟ وہ جو ہے مرکب مادے اور صورت سے۔ خوب ان کے دیکھیں محال ہے۔ خوب اس طریقے سے یہ فصل تمام ہو جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔